بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری خاموشی سے اس نے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ سیکیورٹی افسر کو دی گئی 2 روز کی مہلت پوری ہونے سے بیشتر میں دوبارہ لاہور کا رخ کروں گا اور اس مختصر مدت میں کراچی تک 2 طرفہ سفر کے لیے ملک میں فضائی سفر کا ایک ہی راستہ میسر تھا، لہذا اس نے اپنے آدمی ایئرپورٹ پر آنے والے مسافروں کی جانچ پڑتال پر مامور کر دیے۔ اب یہ میری خوش نصیبی تھی کہ سلطان شاہ کے عقابی مشاہدے کی بنا پر تصویر کا وار بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ میں انہی خیالات کی روح میں ڈوبا آنے والے گمبھیر دشواریوں سے بے خبر سلطان شاہ کے ہمراہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھا اور کسی جانب سے ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ رکی۔ ڈرائیور پھرتی کے ساتھ اپنی نشست سے اترا اور منزل یا کرائے کے بارے میں کوئی استفسار کیے بغیر ہمارا سوٹ کیس ٹیکسی کی ڈگی میں ڈال دیا۔ ہم دونوں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے اور اس نے ہوٹل کا نام سنتے ہی ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ایئرپورٹ اور پھر چھاونی کی حدود سے نکلنے کے لیے ڈرائیور نے سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیکسی گلیوں میں گھمانی شروع کی تو مجھے دوبارہ ہوٹل کا نام دہرانا پڑا۔ صاحب آپ بے فکر رہیں، میں اسی طرف نکلوں گا۔ آج ٹیلی فون والوں نے جگہ جگہ سے سڑک کھود کر ادھر کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، نیا آدمی تو یہاں چکرا کر رہ جاتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے ملتجیانہ لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ پھر ٹیکسی براہ راست مال روڈ پر نکلنے کے بجائے ایک اجنبی سڑک پر بڑھتی نظر آئی تو میں چونک پڑا اور اعصاب پر عجیب سی بے چینی طاری ہونے لگی۔ یہ تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اس بار میں نے ڈرائیور کو ترش لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ خاموش بیٹھے رہو، وہ بدلے ہوئے تحکمانہ لہجے میں گرایا اور میری نگاہیں بے اختیار پیچھے گھوم گئیں۔ ٹیکسی کے تعاقب میں ایک اور کار بھی اسی سڑک پر بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ڈرائیور ہم دونوں کے مقابلے میں کمزور تھا، لیکن اس کے لہجے میں چھپا ہوا اعتماد بتا رہا تھا کہ پیچھے آنے والی گاڑی میں بھی اسی کے ساتھی سوار تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن سن ہو کر رہ گیا۔ اس بار ہم پر بھرپور جال ڈالا گیا تھا۔ سرمئی سوٹ والے کو ہم نے بے شک موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اپنی دانست میں گلو خلاصی حاصل کر لی تھی، لیکن وہ ہماری تلاش میں اندر لوٹنے سے پہلے اپنا کام دکھا چکا تھا۔ اس کی نشاندہی کی بنا پر ہم باہر قدم رکھتے ہی پہچان لیے گئے اور ان کے ایک آدمی نے نہایت اطمینان سے ہمیں اپنی ٹیکسی میں سوار کرا لیا، جبکہ باقی آدمی مناسب موقع کی تلاش میں دوسری کار میں ہمارے پیچھے ہو لیے۔ وہ صورتحال ہمارے لیے بہت سنگین تھی۔ اس وقت ہم دونوں بالکل غیر مسلح تھے، ہمارے ہتھیار سوٹ کیس میں مکفل تھے جو ہماری دسترس سے باہر کار کی ڈگی میں بند تھا، جبکہ پچھلی کار بڑی تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ لوگ آباد علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں بے دست و پا کر کے اپنا قیدی بنانے کی کوشش کریں گے اور راستے کی تبدیلی بھی اسی مقصد کے لیے کی گئی تھی۔ ڈیش بورڈ سے آنے والی مدھم روشنی کے انعکاس میں میری اور سلطان شاہ کی آنکھیں چار ہوئیں اور میں نے اس کے بشرے پر ایک بار پھر خون کی پیاس مسلط دیکھی۔ وہ صحیح معنوں میں ایک خونخوار بھیڑیا تھا جو کسی مشکل میں پھنسنے کے بعد سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ میں اچھل کر ڈرائیور کے برابر والی نشست پر پہنچا اور سلطان شاہ نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ ٹیکسی جھٹکا لے کر سڑک پر لہرائی۔ اسی لمحے ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز ہوئی اور اس سے قبل کے ڈرائیور اپنے بائیں ہاتھ میں دبے ہوئے چاقو کا پھل میرے بدن کے کسی حصے میں اتارنے میں کامیاب ہوتا، میں نے پوری سختی کے ساتھ اس کا بازو گرفت میں لے کر مروڑنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں طرف سے اس بری طرح شکنجے میں آیا کہ اسٹیئرنگ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ تو غنیمت تھا کہ ٹیکسی کے اگلے پہیوں اور اسٹیئرنگ کا میکینزم قابل رشک حالت میں تھا، ورنہ ٹیکسی اسی رفتار سے کسی بھی ڈھلان پر اتر کر الٹ سکتی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ سلطان شاہ ڈرائیور کو پچھلی نشست پر اٹھا لے گا، لیکن اس نے نہ جانے کیا دیکھا کہ جھک کر چلتی ہوئی ٹیکسی کا ڈرائیور سمت والا دروازہ کھولا اور اگلے
अगले ही लम्हे ड्राइवर हौलनाक चीखों के साथ चलती कार से नीचे लुढ़क गया। गिरते हुए इसने संभाला लेने की सरतोड़ कोशिश में अपना चाकू अगले पायदान में फेंक दिया और स्टीयरिंग थामने की कोशिश की। अगर मैं बर वक्त स्टीयरिंग ना संभाल देता तो टैक्सी बुरी तरह दाहिनी तरफ दायरे की सूरत में घूम जाती। चंद सानियों के लिए टैक्सी को बुरी तरह धचके लगे, लेकिन मैंने सूरत के साथ ड्राइविंग सीट संभाल कर रफ्तार एकदम बढ़ा दी। टैक्सी के लहराने की बिना पर पिछली गाड़ी वालों ने शायद गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया था और रफ्तार बढ़ाकर टैक्सी के बिल्कुल अकब में आ चुके थे, लेकिन टैक्सी के सड़क पर लहराने के बायस वो आगे निकलने की हिम्मत न कर सके थे। जिस वक्त सुल्तान शाह ने ड्राइवर को सड़क पर धकेला तो पिछली गाड़ी दाहिनी सिमत से घुसकर आगे निकलने के लिए कोशिश थी। अगर इसको पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर ना रोका गया होता तो टैक्सी ड्राइवर इसी गाड़ी के पहियों तले रौंदा जा चुका था। मैंने अकबनुमा आईने में देखा कि पिछली गाड़ी इस मुकाम पर रुक गई थी जहां ड्राइवर को बेरहमी के साथ फेंका गया था। हेडलैंप्स की रोशनी में एक तंदुरुस्त इंसानी एवला सड़क पर पड़े हुए साये को सहारा देता नजर आया। फिर पिछली गाड़ी इन दोनों को वहीं छोड़कर आंधी और तूफान की रफ्तार से हमारे पीछे बढ़ने लगी। पिछली सीट उखाड़ दो, मैंने पायदान चाकू उठाकर सुल्तान शाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और सूटकेस इधर खींचकर असला निकालो वरना आज की रात हम बेमौत मारे जाएंगे। पिछली निशिस्त से रैगजियन फटने और बंद टूटने की आवाजें आने लगी। मेरी हदायत महदूद और मुख्तसर सी थी, लेकिन सुल्तान शाह की अकल इस वक्त बहुत ऊंची परवाज कर रही थी। चंद ही सेकंड बाद इसने पिछले दरवाजे से टैक्सी की अकबी निशिस्त और इसकी पुश्तगाह सड़क पर लुढ़का दी। पीछे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर के लिए वो नागहानी रुकावटें एक इम्तिहान बन गई। ब्रेक चिरचिराने की आवाजों से वैराना गूंज उठा और हमारे दरमियान कम होता हुआ फासला एक बार फिर बढ़ गया। जीते रहो बरखुरदार, मैंने नारा लगाया। आज तो तुम कमाल ही किए दे रहे हो, मैं तैयार हूँ। कदरे तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह की बोझल आवाज सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खुली खूनरेजी का मौका पाकर इस पर नशा सा चढ़ने लगा हो। इन्हें करीब आने दो, मैं एक एक को छलनी कर दूंगा। खूनरेजी की जरूरत नहीं, मैंने संजीदगी से कहा। आज के लिए इतना ही काफी है। कोशिश करो कि वो खौफजदा होकर फरार की राह इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएं। मेरा बस चले तो इनकी चिड़िया के बच्चे को भी जिंदा न छोड़ूं। इसकी तलख और बराई हुई आवाज उभरी। आज की रात मैं इनके लिए यादगार बना दूंगा। अब तो असला भी मौजूद है मेरे पास। मैंने अपने वजूद की गहराइयों में उदासी की एक लहर सी उभरती महसूस की। तुम ठीक कह रहे हो सुल्तान शाह, लेकिन ये भी इंसान है, कोई गाजर मूली तो नहीं कि इन्हें बिला इम्तियाज निस्तो नाबूद कर दिया जाए। जरा कामरान को याद करो। इसकी आवाज में तलखी गहरी हो गई। वो मेरा नहीं तुम्हारा होने वाला साला है। ये जिंदा लाशों के परवरदिगार हैं साहिब। फरते जज्बात से वो तकरीबन चीख पड़ा। ये हिरवन नहीं मौत बल्कि बदतरीन मौत बेचते हैं और इनके खरीदार इस मौत को गले लगाने पर मजबूर हैं। कसम परवरदिगार की, मैं इनमें से किसी को और कभी माफ नहीं करूंगा। इतना ऊंचा ना बोलो सुल्तान शाह, मैंने धीमे लहजे में कहा। शायद तुम ही ने बताया था कि तुम्हारी जमीनों पर भी अफीम की काश्त होती है। अफीम, चरस, भंग, गांजा, शराब सब बेकार बातें हैं। डैनी साहब, इस वक्त वो शायद ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। ये सब नशे हैं जिन्हें तुम जब चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन हेरोइन उम्दा गुलामी है। गुलामी, आदमी मर सकता है लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। फिर अचानक ही एक हौलनाक धमाके के साथ टैक्सी में बारूद की बू भर गई। पीछे आने वाली कार इस फायरिंग की जद में आई थी, क्योंकि दोनों का दरमियानी फासला एक बार फिर घटने लगा था। साइलेंसर क्यों नहीं चढ़ा लिया सुल्तान शाह, मैंने अपना सर झटकते हुए सवाल किया। धमाका जब तक कान गर्म न करे गोली चलाने में मजा नहीं आता साहब। वो इस वक्त हर जाविये से कट्टर कबायली बना हुआ था। धमाके में जरा मर्दाना शान होती है और दिल भी बढ़ता है। चलो तो फिर यूं ही सही, मैंने इसके जंगी फलसफे के सामने हथियार डालते हुए कहा। मैं कच्चे में टैक्सी रोकने जा रहा हूँ, सूटकेस संभाल कर नीचे आ जाना। अब वो जिंदा लौटेंगे या हम दोनों, मैं मर भी जाऊं तो परवाह न करना, इसने करख्त लहजे में कहा। मैं गांव से हीरोइन बेचने के ख्वाब लेकर कराची आया था, लेकिन अब इससे नफरत हो चुकी है। इससे जिसका भी रिश्ता है यूं समझो कि वो मेरा खुला दुश्मन है। फिर पीछे से फायर हुआ और गोली हमारी टैक्सी की आहनी बाडी से टकरा कर रह गई। अकबनुमा आईने में पिछली कार की रोशनी
روشنیوں کا انعکاس کبھی قریب اور کبھی دور ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ تعاقب جاری رکھنے یا متصادم ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ ہوشیار، میں نے آواز لگائی اور ٹیکسی اچانک داہنی طرف کچی ڈھلان پر اتار دی اور شدید جھٹکوں کے درمیان کچھ دور جا کر بریک لگا دیے۔ سلطان شاہ مجھ سے پہلے ہی نیچے کود چکا تھا۔ میں بھی اگنیشن کی چابی جیب میں ڈالتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس اثناء میں دوسری کار سڑک پر رک چکی تھی، لیکن اس میں سے کوئی اترتا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان سے ٹکرانے کے بجائے ہم بچ کر کسی طرف نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے تاروں کی چھاؤں میں سڑک پر کھڑی ہوئی کار کو گھورتے ہوئے کہا۔ میری دانش میں مقابلہ سود مند رہے گا، اس نے فکر امیز لہجے میں کہا۔ ان میں سے کوئی ہاتھ آ گیا تو خاصی معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ مقابلہ برابر ہی کا ہو۔ مجھے بھی کار میں دو ہی حوالے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ادھر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، لیکن وہ کار میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اسی لمحے وہ دونوں محتاط طریقے سے کار سے نکلتے نظر آئے۔ سلطان شاہ کا ارادہ گولی چلانے کا تھا، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے روک دیا۔ میرے ایما پر سلطان شاہ نے دوسرا پستول سائلنسر لگا کر میرے حوالے کر دیا۔ ادھر سڑک پر پھیلی ہوئی تاریکی میں وہ دونوں غائب ہو چکے تھے اور سڑک کے کنارے کار کا حوالہ رات کی تاریکی میں عصیبی منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کے ساتھ سرگوشیوں میں پروگرام طے کیا۔ اسے میری ایک تجویز پر شدید اعتراض تھا، لیکن میرے اصرار پر اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی اور میں ٹیکسی کی چابی اس کے حوالے کر کے ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران میں ان دونوں کی جھلک تک نہ دکھائی دی تھی، بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں زمین نکل گئی ہو، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ تاریکی اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے ٹیکسی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ رات کے بے قرار سناٹے میں جھینگروں کے مسلسل شور میں آخر کار میں سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دیر تک میں ان کی سیاہ مزدہ سے کچھ دور سینے کے بل سڑک پر پڑا کار کا جائزہ لیتا رہا۔ جب مجھے وہاں زندگی کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو میں محتاط انداز میں کار کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے ہر لمحے یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ دور سے اپنی کار کے نزدیک ایک انسانی حوالے کو حرکت کرتے دیکھ کر میری حکمت عملی کا اندازہ نہ لگا لیں۔ کار خالی پڑی ہوئی تھی، دروازے غیر مقفل تھے اور اگنیشن سے چابی غائب تھی۔ میں نے وہیں پڑے پڑے حلق سے کسی خارش زدہ کتے کی سی بلبلاتی ہوئی آواز بلند کی۔ اس کی بازگشت معدوم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ویرانے میں آتشی اسلحے کا نغمہ گنگنا اٹھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ سلطان شاہ نے اشارہ سنتے ہی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے مزید 2 فائر ہوئے۔ پرشور دھماکوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حریفوں کے پاس بھی بڑے بور کا اسلحہ موجود تھا۔ اس کے بعد تو دونوں ہی طرف سے فائرنگ میں تواتر آ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دونوں فریقوں میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ راؤنڈ فائر کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہو۔ مجھے ٹیکسی ڈرائیور کا خیال آیا جسے ہم نے کافی دور چلتی ہوئی ٹیکسی سے نیچے پھینک دیا تھا اور پھر اس کی دیکھ بھال کے لیے سیاہ مزدہ سے ایک آدمی وہاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگر اس وقت وہ دونوں بھی اس طرف آ نکلتے تو میری چال بری طرح ناکام ہو سکتی تھی۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ سلطان شاہ ضرورت سے زیادہ وقت برباد کر رہا تھا۔ اس کی فائرنگ میں طویل وقفے آنے لگے تھے، جبکہ اس کے حریف پورے جوش و خروش سے گولیاں چلا رہے تھے۔ اگر فائروں کے شور کی ہی بنا پر کوئی اندازہ قائم کرنا ہوتا تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ ایک فریق کے پاس میگزین کی کمی واقع ہو گئی تھی اور وہ کفایت پر اتر آیا تھا۔ آخر کار وہ واقعہ ظہور پذیر ہو ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ فضا ایک ہولناک انسانی چیخ سے لرز اٹھی تھی۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے کوئی گولی کی زد میں آ گیا ہو۔ دونوں طرف سے فائرنگ تھم گئی۔ فضا پر چھایا ہوا سکوت اعصاب شکن سا محسوس ہونے لگا۔ پھر یکا یک کسی انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹیکسی نصف دائرے میں گھوم کر تیزی کے ساتھ سڑک کی طرف آنے لگی۔ اس پر پے در پہ کئی فائر کیے گئے، لیکن نہ ہموار کچی زمین پر دوڑنے کے باعث اس اندھیرے میں کسی
کسی بہترین نشانے باز کے لیے بھی اس کے کسی مخصوص حصے کو نشانہ بنانا ناممکن تھا۔ ہاں اتفاقاً کوئی گولی کسی ٹائر یا انجن کے حساس حصے کو چاٹ جاتی تو اور بات تھی۔ خود کو ٹیکسی کے ہیڈ لیمپ سے بچانے کے لیے میں سینے کے بل پتھریلی زمین پر گر گیا۔ آنن فانن میں ٹیکسی سڑک پر آئی اور تیزی کے ساتھ آگے روانہ ہو گئی اور میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حملہ آوروں کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ ٹیکسی کے پیچھے اڑتے ہوئے غبار کے دھندلاتے ہی مجھے وہ دونوں بے تاشا سڑک کی طرف آتے نظر آئے۔ شاید ان کے فرشتوں کو بھی توقع نہیں تھی کہ ان کا مد مقابل جم کر مقابلہ کرتے کرتے یوں اچانک کسی چوہے کی طرح بھاگ نکلے گا۔ اب غالباً وہ جلد از جلد اپنی کار تک پہنچ کر تعاقب شروع کرنا چاہتے تھے۔ میں کار کی آڑ میں چھپا ان دونوں کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جو ہی وہ زاد میں آئے میں نے پستول سیدھا کر کے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور وہ دونوں ہی بھاگتے بھاگتے خاک میں لوٹ گئے۔ ان میں سے ایک کی چیخ بہت دردناک تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ زندہ نہ بچ سکے گا اور چند سیکنڈ میں اس کی آواز خرخراہٹوں میں تبدیل ہو کر معدوم ہو گئی۔ دوسرا بدستور وہیں پڑا کرا رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ تمہیں بھی بون دوں گا۔ طویل سکوت کے بعد میں نے قہربار لہجے میں وارننگ دی۔ میں اٹھ نہیں سکتا، گولی میرے پیٹ میں لگی ہے، کراہتے ہوئے جواب دیا گیا۔ دوسرا کس حال میں ہے پتہ نہیں، بے ہوش ہوا ہے یا شاید مر ہی چکا ہو۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو یہ تو تم ہی بتاؤ گے کہ کیا سمجھ کر ہمارے پیچھے لگے تھے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اندھیرے میں نظریں جما کر ان دونوں کا جائزہ لیا تو ایک بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور دوسرا پیٹ دبائے پہلو بدل رہا تھا۔ جب مجھے ان کے بے ضرر ہونے کا یقین ہو گیا تو میں آگے بڑھا اور زخمی کا کالر پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا مزدہ کے سامنے لے آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں اس کی تفصیلی جامہ تلاشی لوں گا، لیکن جب اس نے گڑ گڑا کر میرا مدعا دریافت کیا تو مجھے فعل بدی ایک مؤثر دھمکی سوجھ گئی۔ وہ گولی سے مر گیا، تمہارے چہرے پر سے کار کا پہیہ گزاروں گا تاکہ تمہارے آقا ایک جیسی لاشیں دیکھ کر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو سکے۔ نہیں، وہ دہشت زدہ آواز میں چیخا اور پھر زمین پر کربٹے لیتا ہوا پھرتی کے ساتھ کار کے سامنے سے ہٹ گیا۔ تم یہ درندگی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے زہریلے لہجے میں سوال کیا۔ تم ماموں تو نہیں ہو میرے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولا۔ ہمیں صادق نے معاوضے پر بلایا تھا، ہم کل سے اسی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ صادق کون ہے؟ تمہیں کس لیے رکھا گیا تھا؟ وہ اس وقت بھی ایئرپورٹ پر ہوگا۔ تم دونوں کا حلیہ بتا کر دوبارہ اندر گیا تھا، پھر واپس نہیں لوٹا۔ ہمیں اس کے حما پر کسی کو اغوا کرنے کے لیے تیار رہنا تھا۔ تم اتفاقاً درمیان میں آ گئے یا سارا بکھیڑا ہی تمہارے لیے تھا؟ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ سرمئی سوٹ والا ہی صادق رہا ہوگا جس کی لاش ایئرپورٹ کے ایک بیت الخلاء میں پڑی ہوئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کس کا آدمی تھا؟ وہ بھی ہمارا ہی ساتھی ہے۔ وہ مشینی انداز میں ہر بات اگلنے کے لیے تیار تھا۔ ہم تعداد میں 4 تھے، چوتھے کو ڈرائیور کی دیکھ بھال کے لیے وہیں اتار دیا جہاں تم نے ڈرائیور کو پھینکا تھا۔ اسلحہ کس نے فراہم کیا تھا؟ اسلحہ ہمارا اپنا ہے، تم نہ آتے تو ہمیں بغیر کام کے 10,000 معاوضہ ملتا۔ کامیاب اغوا کی صورت میں معاوضے کی رقم 5 گنا ہو جاتی۔ بس اسی لالچ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے پیچھے ہو لیے تھے۔ معاوضہ کیسے ملنا تھا؟ 10,000 پیشگی مل گئے تھے، 40,000 تمہیں پہنچانے پر ملتے۔ مجھے کہاں پہنچانا تھا؟ بے ہوش کر کے مصری شاہ کے ایک ویران کارخانے میں پہنچانا تھا جہاں صادق خود ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ انتظار تو وہ جہنم ہی میں کر رہا ہوگا، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پیچھے ہٹ کر سیاہ مزدہ کے بونٹ کے سہارے ٹک گیا۔ زخمی نے جو کچھ بتایا وہ درست ہی معلوم ہو رہا تھا۔ تنظیم کے بڑوں کی یہ حکمت عملی کئی مواقع پر سامنے آ چکی تھی کہ بھیڑ باڑ کے عارضی کاموں میں وہ کبھی اپنی باقاعدہ نفری نہیں جھونکتے تھے، بلکہ ایک آدھ آدمی کے ذریعے زیر زمین دنیا کے پیشہ وروں کی عارضی خدمات حاصل کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ کام ہوا اور بھیڑ باڑ ختم۔ اس اعتبار سے زخمی اتنا بڑا مجرم نہیں
نہیں تھا کہ اسے مار ہی دیا جاتا، اس کا دوسرا ساتھی بھی اپنی بدقسمتی کی بنا پر مارا گیا، ورنہ میری دانست میں وہ دونوں زندہ چھوڑے جانے کے مستحق تھے۔ ذرا سی گوشمالی کی ضرورت تھی جو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سلطان شاہ کو ٹیکسی لے کر 5-7 منٹ تک تیز ڈرائیونگ کرنا تھی، اور اس دوران میں اگر اس کا تعاقب نہ کیا جاتا تو اسے واپس لوٹ آنا تھا۔ صادق کس کے لیے کام کرتا ہے؟ میں نے وقت گزاری کے لیے اس سے گفتگو جاری رکھتے ہوئے سوال کیا۔ معلوم نہیں، لیکن سنا ہے کہ کسی بڑے آدمی کا کارندہ ہے۔ پہلے 2 کوڑی کا آدمی تھا، لیکن پچھلے 1-1.5 برس سے کوئی اس سے الجھنے کی ہمت نہیں کر سکا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ صادق اچانک ہی ابھرا تھا۔ اس کے منہ لگنے والے 2-3 داداؤں کا حشر بہت خراب ہوا تھا۔ ایک رات بڑے چوک رنگ محل پر بے ہوش پڑا رہا اور کتے اس کا منہ چاٹتے رہے۔ بس اسی دن سے سب نے سمجھ لیا تھا کہ صادق کسی زبردست کی پناہ میں چلا گیا ہے، ورنہ پہلے تو وہ ہمارے ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ وہ بہت اونچا اڑ رہا ہے۔ وہ نکاحت زدہ مگر تلخ لہجے میں بولا۔ کہاں رہتا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کس کا ملازم ہے؟ لاہور میں کوئی بھی نہ بتا سکے گا، بس یہ معلوم ہے کہ آج کل ہیروئن کی خرید و فروخت میں وہ کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ اسی لمحے دور سڑک پر مخالف سمت سے آتی ہوئی کسی کار کی روشنیاں دکھائی دیں اور میں بونٹ سے ہٹ کر نشیب میں اتر گیا۔ اسی طرح چپ چاپ زمین سے چپکے پڑے رہنا۔ کار کو اشارہ کرنے کی کوشش کی تو بے درے بھیجا اڑا دوں گا۔ اب تمہارے معاوضے کا کیا ہوگا؟ کار دور تھی، اس لیے میں نے اپنی جگہ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑے سے توقف کے بعد دوبارہ شروع کر دیا۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو بس ایڈوانس کے 10,000 پر گزارا کرنا ہوگا، اس نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ ایک کے مر جانے کے بعد تمہارے حصے میں ویسے بھی اضافہ ہو چکا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مردوں کا مال ہم لوگوں کو راس نہیں آتا، وہ اداس لہجے میں بولا۔ ویسے ایڈوانس کی رقم ہم پہلے ہی آپس میں بانٹ چکے تھے۔ میں اس سے گفتگو کرتا رہا اور اسی اثنا میں وہ گاڑی قریب آ کر رک گئی اور سلطان شاہ پستول تھا میں نیچے اتر آیا۔ اس نے صورتحال دیکھ کر نہایت آسودہ رد عمل کا اظہار کیا ہو۔ یہ سب کرائے کے آدمی ہیں، میں نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اصل آدمی وہی سرمئی سوٹ والا تھا۔ اغوا کا معاوضہ 50,000 طے ہوا تھا، جس میں سے 40,000 باقی ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ ہم اغوا ہو ہی جائیں تو بہتر رہے گا، مر جانا اس سے بھی بہتر رہے گا، وہ جل کر بولا اور میں بے اختیار مسکرا دیا۔ تم سمجھے نہیں، میں نے زخمی شکار کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ دیکھنا چاہیے کہ سرمئی سوٹ والے کی عدم موجودگی میں مقررہ ٹھکانے پر ہماری وصولیابی کا کیا انتظام ہے۔ وہاں ہمیں تحویل میں لے کر 40,000 کی ادائیگی بھی ہونی ہے۔ سرمئی سوٹ والے کو کیا ہوا؟ زخمی نے چونک کر سوال کیا۔ ایئرپورٹ پر ولایتی کموڈ پر سر رکھے ابدی نیند سو رہا ہے، سلطان شاہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، الجھنا ہی چاہتے ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ وہاں بھی کوئی تیسرے درجے کا موہرا ہی ہاتھ آئے گا۔ صادق مر گیا ہے تو سمجھو ہماری رقم ڈوب گئی۔ زخمی کی افسردہ آواز ابری۔ اس معاملے کو وہ تنہا چلا رہا تھا، اب مصری شاہ کے اس ویران گودام میں کوئی نہ مل سکے گا۔ سلطان شاہ پر اس وقت سنگ دلی طاری ہو رہی تھی۔ وہ ہر اس شخص کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا تھا جس کا موت کے سوداگروں سے ذرا بھی تعلق ہو، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر اسے زخمی کے ساتھ رعایت سے کام لینے پر آمادہ کر ہی لیا اور ہم دونوں اسے وہیں بے ہوش کر کے ٹیکسی سے روانہ ہو گئے۔ جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا تھا، لیکن ہم صحیح سمت میں پیش قدمی کرنے کے بجائے بار بار اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے جا رہے تھے۔ ہمارا اصل مدعا یہ تھا کہ A2 کی سحر انگیز شخصیت کا طلسم توڑ کر تنظیم کا شرازہ بکھیر دیا جائے، لیکن درمیان میں دوسرے ضمنی واقعات ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہم ذاتی طور پر A2 کی شخصیت سے واقف ہو گئے تھے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تنظیم کی بیخ کنی کیسے کی جائے۔ پھر پچھلے چکر میں بات ذرا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ لائٹز کاٹیج کے سیکیورٹی آفیسر نے اپنی گفتگو میں جمی لائٹ کا حوالہ دیا، جو اس کے بقول اس عمارت کا مالک تھا، لیکن میں اپنی پرانی معلومات کی بنا پر اس بارے میں پر یقین تھا کہ جمی لائٹ اس گنونے کھیل میں اہم
کردار ادا کر رہا تھا، یوں بظاہر ہمارا ٹارگٹ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ میری الجھن سے واقف ہونے کے بعد سلطان شاہ نے بے پروایانہ لہجے میں کہا، ناموں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم اپنا سر اندھی دیواروں سے ٹکراتے رہ جائیں گے۔ تنظیم کی تباہی ہمارا مقصد ہے۔ اب راستے میں جو بھی مزاحم ہونے کی کوشش کرے اسے بے رحمی کے ساتھ روندتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ ہر ایک کو روندنے پر تل گئے تو بھول بھلائیوں میں کھو جاؤ گے۔ میری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم غیر اہم لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اصل مقاصد پر توجہ مرکوز رکھیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو وہ تمہارا اپنا درد سر ہے، اس نے بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ قاسم اسلام صادق اور بہتیرے دوسرے لوگ غیر اہم تھے لیکن انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس وقت ہم دونوں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح نمودار ہونے والی تھی لیکن ہم دونوں کی نگاہوں میں دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ کا بس چلتا تو وہ اسی وقت اسلحہ سنبھال کر لائٹس کاٹیج کی طرف مارچ شروع کر دیتا۔ ہمارا کام بہت پیچیدہ ہے سلطان شاہ، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں توقیر سے مل چکا ہوں، تصویر سے فون پر بات ہو چکی ہے، ان دونوں کی آوازوں میں گہری مماثلت ہے اور وقت ضرورت ان میں سے کوئی بھی A2 کا کردار سنبھال لیتا ہے۔ اب تم خود غور کرو کہ تصویر کسی محفل میں بیٹھا ہو اور وہاں A2 فون پر کسی اور کو بلا کر ہدایت دینا شروع کر دے تو تصویر پر شبہ کون کر سکتا ہے؟ اسی طرح توقیر بھی شبہات سے بچا رہتا ہے۔ میں اس راز کی تہ تک پہنچ چکا ہوں لیکن ان دونوں سے بات کروں تو کوئی A2 ہونے کا اقرار نہیں کرے گا کیونکہ قانون کی طاقت میری پشت پناہی نہیں کر رہی۔ یہی دشواری جیمی لائٹ کے بارے میں ہے، وہ لوگ مر جائیں گے لیکن اس کے بارے میں ہرگز زبان نہیں کھولیں گے۔ ان میں گھسے بغیر کوئی بڑی کامیابی دشوار ہی نظر آتی ہے۔ میں تم سے پوری طرح متفق ہوں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن تم جانتے ہو کہ ہاتھ پیروں کے مقابلے میں میری عقل کافی کمزور ہے۔ تم سوچو اور خوب سوچو، پھر ایک فیصلہ کر کے مجھے حکم دو، پورا نہ کروں تو سولی پر لٹکا دینا۔ میں اکیلا تمام فیصلے نہیں کر سکتا، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بھی مجھے کوئی مشورہ دو کہ کون سا راستہ سب سے بہتر رہے گا۔ وہ کسی بچے کی طرح معصومانہ انداز میں ہنس دیا۔ مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ توبہ میری یہ مجال، وہ کان تھامتے ہوئے بولا۔ یہ سوچ کر ہنس پڑا تھا کہ ایسے معاملوں میں ہمارا حساب ٹھیک رہتا ہے، جو کچھ کرنا ہو پہلے کر گزرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں، اور تم سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے ہو۔ میں بھی بے اختیار ہنس دیا۔ اس کی بات درست ہی تھی، جہاں عمل کی کھلی آزادی نہ ہو وہاں منصوبہ بندی بھی عموماً ناکام ثابت ہوتی ہے۔ حالات ایسے تھے کہ ہمیں پل پل فیصلے بدلنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ ٹرانسمیٹر سے ابتدا کرو، دیکھو کہ کیا جواب ملتا ہے۔ سلطان شاہ نے قدرے توقف کے بعد اکسایا اور میں نے فوری طور پر اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی چند ثانیوں کے ریڈیائی شور کے بعد ریسیور پر ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ ابتدا میں تو ایک مردانہ آواز میں کہے ہوئے محمل الفاظ کے سوا کچھ پلے نہ پڑ سکا، لیکن 2-3 بار غور کرنے کے بعد ان محمل الفاظ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ ٹیبل ٹاک، 3 کلاک، ڈیڈلی راک، شوگر کوئن اوور۔ غیر ملکی لب و لہجے میں کوئی مردانہ آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہی پیغام دہرا رہی تھی لیکن دوسری جانب سے جواب مفقود تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ سنتے رہو، میں نے آہستگی سے کہا۔ ستارے اچھے ہی تھے کہ میں تمہارے مشورے پر ٹرانسمیٹر آن کر بیٹھا۔ دیکھو دوسری جانب سے ان کوڈ ورڈز کا کیا جواب آتا ہے۔ شوگر کوئن ہے تو ان میں شوگر کنگ بھی ہوگا۔ وہ بولا، مجھے تو ابن صفی مرحوم کا لکھا ہوا ناول شوگر بینک یاد آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیروئن کے ذخیرے کو شوگر بینک ہی کہتے ہوں۔ جاسوسی ناول پڑھ کر منشیات فروشی نہیں کی جاتی۔ یہ کوئی اور ہی چکر ظہور میں آ رہا ہے۔ پورے معاملے میں پہلی بار کوئی غیر ملکی آواز سنائی دی ہے۔ لب و لہجہ غیر ملکی معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی جیمی لائٹ ہو۔ اس نے رائے زنی کی۔ مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ میں نے ریسیور سے
ابھرنے والی اس مشینی آواز سے دھیان ہٹائے بغیر کہا، شاید ہماری وجہ سے یہ اپریٹس واپس لے لیے گئے ہوں، پھر ہمیں لائن سے مسلسل غائب پا کر انہوں نے محدود پیمانے پر مخصوص لوگوں کے لیے اس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ انہیں دھوکے میں رکھنے کے لیے ہمیں اس کے استعمال سے احتراز کرتے ہوئے انہیں یہ تاثر دینا ہوگا کہ ہم اپنی کسی حماقت کی بنا پر اپریٹس تلف کر چکے ہیں۔ شوگر کوئین ریسیونگ اولڈ ڈارلنگ۔ کافی دیر بعد اپریٹس پر دوسری سمت سے بولنے والی کی خوابیدہ آواز ابھری اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا تھا تو وہ فرم ایشلے ہاؤس کی نمائندگی کرنے والی غیر ملکی دوشیزہ ویرا لائٹ کی آواز تھی۔ فری لانس 032XAB فری لانس ڈیڈلی راک اوور۔ عابدہ نسوانی آواز شاید نشتر چبونے والا پورا پیغام سن چکی تھی کیونکہ اس نے کوڈ ورڈز میں اسی کا جواب دیا تھا۔ TA032 گاما 5 آرمی COR فری لانس اوور۔ مردانہ آواز میں اس بار احترام نمایاں تھا۔ اوکے JC9 اوور اینڈ آل۔ ویرا لائٹ کی آواز سے مشابہت رکھنے والی نے دوسری طرف سے غالباً ہدایت جاری کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرف سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ سلطان شاہ نے اپریٹس پر خاموشی چھا جانے کے بعد پرتشویش لہجے میں کہا، دونوں ہی باتیں ممکن ہیں۔ یہ گفتگو کسی کامیابی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر گمراہ ہی کرنا ٹھہرا ہوتا تو پھر شوگر کوئین کی صورت میں ویرا لائٹ کی ہی آواز کیوں سنائی دی؟ اس سے تو ہزاروں میل دور صرف میری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ مومن خان کی لیبارٹری کے لیے بھی کام کر چکی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری لا علمی میں پہلے سے یہاں آتی رہی ہو اور تنظیم کے لیے اجنبی نہ ہو۔ ٹرانسمیٹر پر شوگر کوئین کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ ناقابل فہم کوڈ ورڈز میں ہوئی تھی، لہٰذا میری دانست میں سلطان شاہ کا اندازہ درست نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ گفتگو عام فہم زبان میں ہوتی اور اس کے ذریعے ہم کو کسی نئی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی تو میں ضرور شبہات کا شکار ہو جاتا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت کسی مجبوری کے تحت ٹرانسمیٹر کا سہارا لیا گیا تھا اور یہ اتفاق تھا کہ ہم اپریٹس آن کر کے وہ گفتگو سننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بظاہر خفیہ اشاروں پر مشتمل وہ تمام گفتگو شوگر کوئین کے نام کے علاوہ ہمارے لیے بے سود تھی۔ اس سے بس یہی پتہ چل سکا تھا کہ تنظیم کے مقامی معاملات میں بھی بعض غیر ملکی ملوث تھے۔ تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد میں نے اپریٹس پر سیکیورٹی آفیسر سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ دوسری طرف سے خلاف توقع دوسری کال پر ہی جواب مل گیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ صبح کے 5:30 بجا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صبح خیز تھا یا پھر کسی وجہ سے اس رات جاگتا ہی رہا تھا۔ دوسری مہلت بھی ختم ہو رہی ہے، مجھے اپنے مطالبے کا جواب چاہیے۔ اوور۔ رابطہ قائم ہو جانے پر میں نے براہ راست خشک لہجے میں مطلب کی بات چھیڑ دی۔ اچھی طرح تحقیقات کر لی گئی ہیں۔ ہمارا اسٹیٹ آفیسر جوئے کا شوقین نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس مد میں کسی کے 15,000 روپے کا مقروض ہے۔ تمہاری پوری کہانی سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اوور۔ وہ پرانی بات ہو گئی، میں نے کہا 15,000 کی رقم میں تمہارے اسٹیٹ آفیسر کو انعام میں معاف کر چکا ہوں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اب تو 30 لاکھ کی بات کرو۔ اوور۔ 30 لاکھ؟ ایک گہرے سانس کے ساتھ آواز ابھری۔ لیکن کس لیے؟ اوور۔ ہمارا حافظہ کمزور معلوم ہوتا ہے۔ ایسو میں نے ہوتے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی مقوی اعصاب دوا استعمال کیا کرو۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اب لائٹز کاٹج کی ساکھ اور نیک نامی کی قیمت کے طور پر ادا کرنا پڑے گا، ورنہ پچھلے دنوں میں نے جو کچھ دیکھا اور بھگتا ہے وہ تمام معلومات سرکاری اداروں کو فراہم کر دی جائیں گی جو تم سب کی زندگی عذاب بنا دیں گے۔ اوور۔ 30 لاکھ بہت بڑی رقم ہے۔ اوور۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل۔ میں نے خشک لہجے میں بات ختم کر دی۔ ایسو کالنگ ڈولی نمبر 2۔ اوور۔ رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ہی اس کی آواز پھر سنائی دی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ اوور۔ میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم تو ناراض ہو گئے، بات پوری بھی نہیں کرنے دی مجھے۔ اوور۔ اس کی آواز میں مسالت سے زیادہ خوشامد کا عنصر نمایاں تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ یہ رقم میں تم سے تمہاری کمزوریوں کی قیمت کے طور پر وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی محتاج گھر کو ہی دے
दूं? ओवर ठीक है, तो कब आ रहे हो रकम लेने? ओवर तुम्हें अपना आदमी भेजना होगा दोपहर 3 बजे। मैं मिंटो पार्क की पार्किंग लॉट में इंतजार करूंगा, तुम्हारा आदमी अकेला होगा। कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी। ओवर लेकिन वो तुम्हें कैसे पहचानेगा? ओवर मेरे गले में सुर्ख मफलर लिपटा हुआ होगा, वो मुझसे शुगर क्वीन कहेगा और मैं जवाब में शुगर किंग कहूंगा। ओवर मैंने सुल्तान शाह को आंख से इशारा करके मानीखेज लहजे में कहा और मेरी बात का असर तवक्को के ऐन मुताबिक रहा। तो तुम वो गुफ्तगू सुन चुके हो? इसने शायद गहरा सांस लेकर कहा था। ये मुमकिन नहीं कि तुम हमसे तावन करो, हम ज़हीन लोगों की कदर करते हैं। हमारे साथ काम करके तुम 30 लाख को भूल जाओगे। ओवर 30 लाख वसूल करने के बाद सोचा जा सकता है, मैंने बेपरवायाना लहजे में कहा। इस बारे में तुम्हारे किसी बड़े को सामने आना होगा, इसके बगैर बात नहीं बन सकेगी। ओवर मैं तुम्हारा पैगाम बॉस तक पहुंचा दूंगा। कदरे तवक्कुफ के बाद कहा गया, मेरा आदमी मुकर्ररा वक्त पर मिंटो पार्क पहुंच जाएगा। इसके पास ब्राउन रंग के चर्मी ब्रीफ केस में रकम होगी और सर पर निप्पल टोपी ओढ़े हुए होगा। ओवर लगे हाथों ये भी सुन लो कि अगर सादक तुम्हारा आदमी था तो एयरपोर्ट के एक बैतुल खुला में तुम्हारा या किसी हाजतमंद का मुंतजर है, उसे वहां से उठवा लेना। ओवर मैंने वो शोशा भी छोड़ दिया। ओह इसकी इस्तरारी आवाज सुनाई दी, वो जिंदा है ना? ओवर हीट हुआ तो गर्दन टूटने के बाद भी जिंदा रह गया होगा। ये याद रखना कि मैं हर वक्त आंखें खुली रखने का आदी हूँ। ओवर एंड ऑल इस बार मैंने ट्रांसमिटिंग बटन छोड़ने के साथ ही ऑपरेटर साफ कर दिया। ये तुमने अच्छा किया कि उसे हर बात जता दी। इधर से फारग होते ही मुझे सुल्तान शाह का तबसरा सुनाई दिया। शुगर क्वीन और सादक के हवाले इन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। मुश्किल ये है कि मैं अभी तक इनका राजदारी का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। मैंने गहरा सांस लेकर थके हुए लहजे में कहा, बस जिस दिन ये तिलिस्म टूटा तंजीम का शराजा बिखर जाएगा। हम खुद ही नीचे वालों को इन राजों से आगाह कर सकते हैं। मुश्किल है, कोई यकीन नहीं करेगा। तस्वीर पूरी तंजीम के लिए A2 है। लाइट्स कॉटेज वालों पर नादीदा बॉस बनकर हुक्मरानी कर रहा है, लेकिन अमलन इसी इमारत में स्टेट मैनेजर की हैसियत से रह रहा है। मैंने तो अंदाजा लगाया है कि सिक्योरिटी ऑफिसर भी अहम मामलात में अपने स्टेट मैनेजर को घास नहीं डालता, बल्कि खुद को बॉस का जवाबदेह समझता है। तस्वीर तो खुद तुमसे मिलने की फिक्र में है, इसी को चारा क्यों नहीं डालते? ये भी करना पड़ेगा। मैं इससे दामन बचाना चाह रहा था। हो सकता है कि वो मेरी जान ही लेने के दर पे हो रहा हो। नाश्ते तक बाकी वक्त हमने मशवरों में सर्फ किया। फिर कमरे ही में नाश्ते से फारग होने के बाद मैं नीचे उतर गया। वैसे तो होटल के कमरे में भी फोन मौजूद था, लेकिन मैं ऑपरेटर की वसातत से तस्वीर को फोन करके कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। नीचे पब्लिक टेलीफोन बूथ से मैंने धड़कते हुए दिल के साथ लाइट्स कॉटेज का वो नंबर मिलाया जिस पर राह रास्त तस्वीर से बात हो सकती थी। इस बार फिर इसी नस्वानी आवाज से वास्ता पड़ा जो मैं इसी नंबर पर पहले भी सुन चुका था। मैं तस्वीर अली साहब से बात कर सकता हूँ? मैंने खुशगवार लहजे में दरियाफ्त किया। आप कौन बोल रहे हैं? इसकी मुतरन्नम आवाज में बला का एतमाद नुमाया था। अगर आप इनकी बीवी हैं तो मैं आपका देवर बोल रहा हूँ। मैंने मानीखेज लहजे में कहा, मैं सेक्रेटरी हूँ उनकी। इसने मेरी तौसीक करते हुए कहा, नाम क्या है आपका? सेक्रेटरी? अच्छा तो आप सेक्रेटरी हैं। मैंने खुश दिली के साथ कहा, मेरा नाम डैनी है। डैनी हैरत के साथ दोहराया गया, फिर फौरन ही जवाब, जरा लाइन होल्ड करें। हाँ भाई तनवीर। चंद सानियों के बाद ही रिसीवर में तस्वीर की आवाज सुनाई दी। कैसे ख्याल आ गया हमारा? मैं तो समझ रहा था कि तुम बड़ी माँ से मिले बगैर लाहौर छोड़ चुके हो और अब शायद ही मुझसे रजू करो। मैंने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलसल परेशानियों ने मेरी कुव्वत फैसला सलब कर ली है। अब पता नहीं ये इत्तेफाक है या हकीकत के मेरी बेशतर परेशानियों का तल्लुक लाइट्स कॉटेज से है और तुम वहीं मौजूद हो। मुझे खुशी है कि इस उलझन में तुमने मुझसे रजू करने का फैसला किया। इसकी मुसरत अमेज आवाज सुनाई दी, ये सब बातें फोन पर ना हो सकेंगी। तुम मुझसे कहीं मिल क्यों नहीं लेते? तुम मेरी मजबूरियों का अंदाजा नहीं कर सकोगे। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, मैं अपने मशीरों की भीड़ में बिल्कुल बेबस होकर रह गया हूँ। इनके नजदीक मेरी सलामती हर मामले और रिश्ते पर मुकद्दम है।
ایسی بھی کیا بے بسی کہ تم اپنے بڑے بھائی سے ملنے بھی نہ آ سکو؟ وہ میری لا علمی میں بھی ہر وقت میری حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا، پھر لائٹز کاٹیج ان کے نزدیک میرا مقتل قرار پا چکا ہے، میرا وہاں آنا مشکل ہوگا، تو پھر کہیں بھی مل لو جہاں تمہیں سہولت ہو۔ اس نے پیشکش کی۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی، جیسے سوچ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بولا، میں اس وقت 9 بجے ہیں، 10 بجے کانٹینینٹل کے ریستوران میں آ سکو گے؟ میں پہنچ جاؤں گا، اس نے بلا توقف جواب دیا، بلکہ ہم کھانا بھی وہاں ساتھ ہی کھائیں گے، کھانے کے لیے میں نہ رک سکوں گا۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، مجھے 2:30 بجے ایک ضروری کام نپٹانا ہے۔ خیر، وہ دیکھ لیں گے، میں ٹھیک 10 بجے وہاں پہنچ رہا ہوں۔ یہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے تم نے؟ تصویر سے گفتگو کی تفصیل سنتے ہی سلطان شاہ نے بے اختیار کہا، گھر میں بند رہ کر سوچنے اور سسکنے سے بہتر ہے کہ بڑھ کر دشمن سے 2 ٹوک معاملہ کیا جائے۔ تم پر بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، میں ذمہ داری سے منہ نہیں موڑوں گا، بس اشارتاً بتا دو۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں ہمدردوں اور بہی خواہوں کی ایک بھیڑ میں رہ رہا ہوں جو ہر وقت میری سلامتی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، جبکہ میرے ساتھ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تمہیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میں برآمدے میں پام کے گملوں کی اوٹ میں یوں کھڑا ہوا تھا جیسے کسی کا انتظار ہو۔ میں تصویر کو خود وہیں خوش آمدید کہنا چاہ رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد سے باخبر رہ سکوں۔ ٹھیک 10 بجنے میں 3 منٹ پر ایک لمبی چوڑی سیاہ فورڈ فالکن سڑک پر تیرتی ہوئی نمودار ہوئی اور ہلکے سے ہچکولے کے ساتھ ہوٹل کے پورچ میں آ رکی۔ آنے والا شاید ہوٹل والوں کے لیے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ دربان نے شناسائی کے انداز میں احتراماً سر جھکاتے ہوئے چمچماتی ہوئی کار کا عقبی دروازہ کھولا تھا اور ایک دراز قامت توانا شخص سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اترا تھا۔ وہ کار سے اتر کر سیدھا اندر چلا گیا۔ اس کے ڈرائیور نے ٹی میں دبا ہوا ایک نوٹ ہوٹل کے دربان کی طرف بڑھایا اور کار پارکنگ کے لیے آگے لیتا چلا گیا۔ کار میں ڈرائیور اور اس راز قامت کے سوا کوئی تیسرا وجود نہیں تھا۔ میں ایک لہجے کے لیے الجھن کا شکار ہو گیا، کیونکہ میں تصویر کو نہیں پہچانتا تھا۔ لڑکپن کی یادوں کے مطابق تصویر اور توقیر کے دو خال میں بہت فرق تھا، جس کی وجہ سے اندازے سے کام چلانا بھی دشوار تھا۔ آخر میں نے ہوٹل کے دربان ہی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ آنے والا ہی ٹی ملک تھا۔ وہ مخفف نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے معاملے میں نصیر خان کی زبانی وہ نام پہلے بھی سن چکا تھا۔ یوں تو ہم تینوں ہی بھائیوں کے نام کے ابتدائی حروف ٹی بنتے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ تصویر اور توقیر نے اپنے ناموں کے ساتھ ملک کا اضافہ کب سے اور کیوں کیا تھا۔ وہ لاؤنج سے گزر کر ریستوران میں داخل ہوا اور وہیں رک کر تائرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا، جن کی تعداد قابل ذکر نہیں تھی۔ میں نے حکمت عملی کے طور پر دانستہ فورڈ فالکن والے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے خود ہی ہاتھ ہلا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں اسی کی میز کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈینی میرے قریب پہنچنے پر اس نے کرسی سے اٹھ کر استفسار طلب لہجے میں کہا اور میرے سر کی تائید جنبش کی صورت میں جواب پاتے ہی اس نے والہانہ انداز میں مجھے اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ حقیقت رہی ہو یا اداکاری، لیکن چند ثانیوں کے لیے میرے دل و دماغ پر ایسی رکت سی طاری ہوئی کہ میں اس کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا اور آخر کار اس نے میرے بدن کے گرد اپنی مضبوط گرفت ڈھیلی کر دی۔ میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گے، وہ بولا تو اس کی آواز برائی ہوئی سی تھی۔ بڑی ماں بھی آنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ تماشا بن جاتی، اسی لیے گھر چھوڑ آیا۔ کیا بڑی ماں واقعی زندہ ہیں؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلا چبھتا ہوا سوال کر ہی ڈالا، کیونکہ اس وقت تک میں اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ یہ بڑی ماں کا ہی دم ہے کہ میں اس وقت یہاں نظر آ رہا ہوں، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے صبر کر چکا تھا۔ وہ عورت آج بھی تمہیں یاد کر کے تڑپتی ہے، اس نے کہا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کے سامنے جارحانہ تیور زیادہ دیر تک برقرار نہ رکھ سکوں گا۔ توقیر کے برعکس اس کی شخصیت بہت باروب اور پرکشش انگیز تھی۔ لائٹز کاٹیج میں کیا
کھیل ہو رہا ہے۔ ویٹر کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد میں نے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ کچھ ہو ضرور رہا ہے لیکن میں اس سے بالکل لا علم ہوں، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ وہاں مجھے اتنی خطیر تنخواہ ملتی ہے کہ میں غیر متعلقہ معاملات میں ٹانگ اڑانے سے گریز ہی کرتا ہوں، لیکن جو کچھ ہوا وہ پچھلے 2-4 روز ہی میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کبھی کوئی گڑبڑ سننے یا دیکھنے میں نہیں آئی۔ اور وہاں باس کون کہلاتا ہے؟ تمہاری معلومات قابل رشک ہیں، اس نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ باس کا نام لیا ہے تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ اس سے کوئی واقف نہیں، پھر بھی وہ جو کوئی ہے اندر ہی کا آدمی ہو سکتا ہے، میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ لائٹز کاٹیج ایک سار پھرے غیر ملکی کی جاگیر ہے۔ وہاں رہنے اور کام کرنے والوں کا عام خیال ہے کہ جیمی لائٹ اپنے شوق اور خبت کی خاطر انہیں بڑی بڑی تنخواہیں ادا کر رہا ہے۔ وہاں بدترین حالات سے نمٹنے کے لیے بہترین افراد ملازم رکھے گئے ہیں، لیکن پچھلے چند دن کے استثناء کے علاوہ کبھی انہیں کھلے بندوں استعمال نہیں کیا گیا۔ باس جو بھی ہو، لوگ اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اس کا کھوج لگانے کی ہمت آج تک کوئی نہیں کر سکا، لیکن شبہات تو پائے جاتے ہوں گے، اس کے بارے میں فطری بات ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے اس کا اظہار بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں شاہانہ نوکری سے جواب نہ مل جائے۔ اس نے کہا، پھر چونک کر سوال کیا، لیکن تم ان معاملات میں اس قدر کیوں الجھ گئے ہو؟ میں کچھ کہے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ وہ یا تو بہت زبردست اداکار تھا یا پھر سچ ہی بول رہا تھا، کیونکہ اس کے لب و لہجے میں مجھے بھرپور سچائی رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان معاملات میں گلے گلے ملوث ہوں تصویر صاحب، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ جب تک مجھے اپنے ہر سوال کا جواب نہ مل جائے میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکوں گا۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تمہیں میری تلاش کس لیے تھی؟ صرف بڑی ماں کے لیے؟ باپ کے سائے سے محرومی کے بعد میں نے کبھی ان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی، ہر خواہش کو حکم تصور کیا ہے۔ رمضان چاچا پر تشدد کیوں کیا گیا تھا؟ میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ مجھے کسی تشدد کا علم نہیں۔ ایک مرتبہ اس سے ملاقات ضرور ہوئی تھی اور اس نے تمہارے بارے میں بتایا تھا اور میں نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا تھا کہ تمہارا پتہ چلے تو خاموشی سے مجھے خبر کر دے۔ میں اچانک ہی بڑی ماں کو تمہارے سامنے لانا چاہتا تھا اور اس کے لیے تم نے رمضان چاچا کو 10,000 کی رشوت بھی دی تھی۔ اس کے لب و لہجے میں سچائی کی بو محسوس کرنے کے باوجود میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا، اس دور میں دوسروں کی طرح میں بھی بہت خود غرض ہوں، اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بڑی ماں کی ایک حسرت کا معاملہ تھا۔ میں صاحب حیثیت تھا اور رمضان چاچا ایک عیالدار غریب آدمی، لہذا میں نے خلوص دل سے اس کی مالی اعانت کی نیت سے وہ رقم اسے دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے میری کسی بدنیتی کی قیمت ہی سمجھا ہو، کیونکہ پرانے محلے کو خیر باد کہنے تک ہم دونوں بھائیوں کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ محلے کے شرفا بھی ہم سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیر کہاں ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سوال کیا۔ کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں مدت سے مقیم ہے، اس نے کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یقین نہ ہو تو میں فون نمبر دیتا ہوں، ابھی اس سے بات کر لو، تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ باتیں یکے بعد دیگرے صاف ہوتی جا رہی تھی اور اگر میری عقل پر پردے ہی نہیں پڑ گئے تھے تو بظاہر وہ سچ بول رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ میرے قیاسات کی بنیادوں کو ہلائے دے رہا تھا۔ پھر کراچی میں مجھ سے توقیر کے روپ میں ملنے والا کون تھا؟ آشا بکلہ مجھے نہیں معلوم، اس نے کہا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسا شخص آیا ہوا ہے جو تمہاری غلط فہمیوں کا رخ ہماری طرف منتقل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ توقیر کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ گھر چلو، ایک نہیں 10 دکھا دوں گا۔ ہم دونوں کی بڑی ماں کے ساتھ بے شمار تصویریں ہیں، تمہاری بھی بچپن کی 2-4 موجود ہوں گی، ان ہی سے تم اندازہ لگا لو گے کہ تم سے ملنے والا کون تھا، توقیر یا کوئی فریبی۔ لیکن ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے MD تو تم ہی ہو۔ میں نے اچانک ہی سوال کیا۔ صرف
کاغذات کی حد تک عملی معاملات سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وہاں کا سارا کام نصیر خان چلاتا ہے، لیکن تم لائٹس کاٹیج میں نوکری کے ساتھ وہاں کیسے ملوث ہو؟ میں نے تیکھے لہجے میں چبھتا ہوا سوال کیا۔ اس کا مجھے کوئی اضافی معاوضہ نہیں ملتا، ملازم رکھنے والا جہاں جو کام چاہے لے سکتا ہے، وہ ذمہ داری میں نے باس کے حکم پر ہی سنبھالی تھی جو صرف کاغذات تک محدود ہے۔ کبھی کبھار بہادر خان کاغذات لے کر آتا ہے اور مجھ سے دستخط کرا کر لے جاتا ہے۔ مجھے تو آج تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ فرم کیا کام کرتی ہے۔ چند روز پہلے اخبارات میں پڑھا تھا کہ اسے بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ ملبے سے ایک مسخ شدہ جلی ہوئی لاش بھی برآمد ہوئی تھی۔ وہ بہادر خان تھا۔ میرے انکشاف پر اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ نصیر خان سمیت دفتر کے ملازمین میں سے کسی نے فرم کے مالک کو نہیں دیکھا تھا، بس بہادر خان روزانہ چوری چھپے ڈاک اور ضروری کاغذات نکال لاتا تھا۔ یہ تو بالکل وہی طریقہ کار تھا جو لائٹس کاٹیج میں رائج ہے، لیکن بہادر خان کو مارنے والا کون تھا؟ وہی رہا ہوگا جس نے دفتر کو آگ لگائی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن یہ اطلاع تمہارے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ایشین سینڈیکیٹ ہیروئن کی غیر قانونی برآمد میں ملوث تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گے، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں یہ سب معلومات کن ذرائع سے حاصل ہوئیں۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، یہ معلومات انہی کی مہینوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس دوران کراچی میں نام نہاد توقیر نے نمودار ہو کر کچھ ایسی حرکات کی کہ میرے تمام تر شبہات کا رخ تمہاری طرف ہو گیا۔ میں بلا وجہ ہی تم سے بدظن نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ سر ہلا کر بولا۔ ان حالات میں لائٹس کاٹیج میں میری موجودگی تمہارے شبہات کو تقویت دینے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شخص ہمارے درمیان غلط فہمیاں پھیلا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف میرے شبہات کا رخ اپنی ذات سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس ضمن میں اسے تمہاری مضبوط ذات کا سہارا مل گیا۔ میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دوران میں تمہاری نگرانی بھی ہوتی ہی ہے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ تم رمضان چاچا سے ملے تھے اور وہ اس کی نگاہوں میں آ گیا۔ پھر جب میں رمضان چاچا سے ملا تو میرے جانے کے بعد اسے اٹھوا لیا گیا۔ اس نے زبان تو نہیں کھولی، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ رمضان کو یہی تاثر دیا گیا ہوگا کہ تشدد کے پس پشت تمہارا ہاتھ کار فرما ہے۔ بات پھر مقصد کی آ جاتی ہے۔ سامنے کی بات ہے، مجھے اشتعال دلا کر تمہارے پیچھے لگانا تھا۔ اس وقت تک رمضان چاچا سے ملے ہوئے فون نمبر کے ذریعے لائٹس کاٹیج میری نگاہ میں آ چکا تھا۔ مقصد یہی رہا ہوگا کہ میں ادھر کا رخ کروں اور دار لیا جاؤں۔ نگرانی والی بات پھر بھی حلق سے نہیں اترتی۔ وہ پرتشویش لہجے میں بڑبڑایا۔ رمضان چاچا سے بغیر کسی پروگرام کے چہری کے گیٹ پر ملاقات ہوئی تھی، پھر میں اسے ہوٹل لے گیا تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ تمہارے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی تھا۔ صادق تھا، وہ یاد کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔